اب یہ موضوع ایسا ہے کہ میں تم سے بہت قریب ہو گیا ہوں، تو اب قرآن کی نزاکتیں ہیں، اور قرآن کی نزاکتیں اگر سمجھو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیسی۔ آواز دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سن لیا تم نے؟ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے ایک لمحہ پہلے، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ تو کہیں کہتا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ دو آیتیں ہو گئی۔ اور تمہارے سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بس سچی بات کیا ہے؟ دیکھو بھائی، اب یہ سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سچی تو تینوں باتیں ہیں، تو اب یہ پھر اختلاف کیوں ہے؟ بھائی اختلاف تو ہو گیا۔ بھائی سننا، اگر یہ نقطہ قرآن مجید کا میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سہولت ہوگی۔ کا قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی اور صاحبان عمل کے لیے۔ یہ تین باتیں کہیں نا، خدا کی قسم ان تینوں میں تضاد نہیں ہے، یہ تین اسٹیج ہیں۔ سننا بھائی، اب ایسے لفظوں میں بیان کروں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لو میری بات کو۔ کیا کہا؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر کیا کیا؟ ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، پھر کیا کہا؟ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تضاد نہیں، یہ تین اسٹیج ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اس بات پہ توجہ دے کہ قرآن مجید نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو جواب لاؤ، صرف اس بات پہ اگر توجہ دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس قرآن کے علوم، اس قرآن کے معارف، اس قرآن میں آج کی پیشن گوئیاں، آج کی کبھی یہ سبجیکٹ بھی تمہارے سامنے پیش کروں گا، قیامت تک کے مسائل قرآن میں موجود ہیں۔ اگر ان پر دنیا توجہ دے، مورس بکائی فرانس کا ایک بہت مشہور اسکالر، اس نے قرآن کو پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں، اس کی کتاب بڑی مشہور ہے۔ تو کہہ کیا رہا تھا میں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کے علوم کو، اس کے معارف کو، اس کے فلسفے کو، اس کے مستقبل کے بیانات کو دیکھے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اب انسان ہدایت پا گیا، اب اسے عقیدہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایمان چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اب ایمان کہاں سے لے؟ قرآن سے۔ مومنوں کے لیے ہدایت ہو گیا، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ پہلے اسٹیج پر انسانوں کے لیے ہدایت تھا، دوسرے اسٹیج پر مومنوں کے لیے ہدایت بن گیا۔ اور اب جب وہ مومن ہو گیا تو اب اسے اعمال چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بھائی چاہیے نا، ھدی للمتقین۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضے پورے ہونے ہیں، اور جو آیات میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں ان آیات کو حل تو ہونا ہے۔ تو ھدی للمتقین، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ھدی للناس، یہ اسٹیج تھا۔ اب تمہیں اس سے زیادہ مشکل مسئلے میں الجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ بھائی سننا، نوجوان ہو نا اور بڑی کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہو، یا سنو، جتنا تم مجھ سے قریب ہو اتنا ہی میں تم سے قریب ہوں۔ یہ تو نہیں کہ تم 2 گز کے فاصلے کو، میں 5 گز کے فاصلے کو، ایسا ہے؟ اچھا کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ؟ بھائی دونوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ ایک ہی ہوگی نا۔ تو اگر 2 گز کے فاصلے پہ میں ہوں تم سے، تو 2 گز کے فاصلے پر تم ہو مجھ سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھو بھائی، آج عجیب تجربہ، برسوں سے سن رہے ہو نا مجھے، آج میں عجیب بات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی، یہ عجیب بات ہو گئی کہ میں تم سے اتنا ہی قریب ہوں جتنے تم مجھ سے قریب ہو، فاصلہ ایک ہے بیچ میں، بات طے ہو گئی۔ اچھا اب خدا کی طرف چلو، اتنا قریب کہتا کہ گردن سے زیادہ قریب، اور اتنا دور کہ خلاؤں میں بھی نہ ملا۔
नहीं, मैं ज़रा और आसान कर दूं ताकि तुम इस बात को समझ सको कि मैं कह क्या रहा हूँ। अच्छा भाई, कितना करीब है? शहर से करीब, बहुत करीब हो गया ना, ठीक। अब तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी भर नमाजें पढ़ते रहे कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, रोजे रखते रहे कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, यही तो करते रहे जिंदगी भर। तो वो इतना करीब है, तुम इतने दूर हो। वो फलसफा उलट गया या नहीं कि जितना मैं तुमसे दूर उतना तुम मुझसे दूर, जितना मैं तुमसे करीब उतना तुम मुझसे करीब। लेकिन अल्लाह के साथ ये फलसफा नहीं है। अल्लाह तुमसे बहुत करीब है लेकिन तुम उससे बहुत दूर हो, इसलिए का कुर्बतन अल्लाह कह रहे हो। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई ना भाई, तवज्जो रहे। अब वो अनदेखा खुदा बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि बहुत तवील सिलसिला फिक्र है और 9-10 घंटों पे मुश्तमिल है। तो अब सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतना करीब कि रजे गर्दन से ज्यादा करीब, ठीक। इतना दूर कि न खालाओं में मिला, न आज तक पता चला कि है कहाँ। तो ऐसे खुदा के लिए जो देखा न जाए, जो चखा न जाए, जो सुना न जाए, जो सूंघा न जाए, उस खुदा के लिए लाजिम था, उस खुदा पर, उस खुदा के लिए जरूरी था कि वो ऐसी महसूस चीजें पैदा करे, तवज्जो रखना, महसूस चीजें पैदा करे कि जिसके जरिए उसकी कुर्बत का एहसास हो। मैं तुम्हें बहुत दूर ले जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनते रहना। उसकी कुर्बत का एहसास हो। तो पहले तो उसने ये कहा कि मुझे सजदे करो काबे की तरफ, मुंह करके मुझे सजदे करो, ये एक कुर्बत। और अगर बहुत दिल तड़पे तो मेरे हज के लिए मेरे घर पे आ जाओ, दूसरी कुर्बत। ऐसा है या नहीं भाई? थोड़ा सा करीब हो गए हम, उसे सजदे करके नमाज अपने घर में पढ़ी, नमाज अपने शहर की मस्जिद में पढ़ी, लेकिन उसे सजदा करने की मंजिल पर जब हम आए तो थोड़ा सा हमने महसूस किया कि हम अल्लाह से करीब हैं। अच्छा भाई, तुम्हें और तड़प है कि अल्लाह से और करीब हो जाओ, तो जाओ मक्के और उसके घर के पास तवाफ करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, जो ही चाहे करो, यानी वहां कुर्ब का एहसास ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारी और तुम्हारी अल्लाह से दो कुर्बतें हैं, एक नमाज की कुर्बत, एक खाने काबा की कुर्बत। हो गई बात? अच्छा भाई, अब एक बात सुनना, बहुत डिफरेंट तरीके से आज बात कर रहा हूं और ये अगर पहुंच गई तो बस यही से मैं आगे जाऊंगा, तुम्हें ज्यादा फलसफे में नहीं उलझाऊंगा। देखो भाई, एक कुर्बत है जमानी। ये जमानी कुर्बत क्या होती है कि हम और तुम एक ही जमाने में है या नहीं, ये जमानी कुर्बत है। अच्छा, दूसरी कुर्बत मकान की कि एक ही जगह पे हो, हम और तुम इस वक्त एक ही जगह पे करीब है। दो कुर्बतें हो गई, एक जमानी और एक मकानी, दो कुर्बतें। तीसरी ईमानी, हम सब मिलकर एक अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानते हैं, 12 इमामों को मानते हैं, ये कुर्बत है ना। तो नजरिए की कुर्बत, ईमान की अकीदे की कुर्बत, जमान की कुर्बत और मकान की कुर्बत, ये 3 कुर्बतें हैं जो हमें इस वक्त पाई जा रही है, ठीक। वो बहुत तवज्जो रखना। अब मैं तुम्हें ले चल रहा हूं पैगंबर अकरम के जमाने में, और अगर तुम समझ गए इस बात को तो मेरी आज की मेहनत स्वारत हो जाएगी। आज मैंने तुम्हें बहुत जहमत दी। अल्लाह से 2 कुर्बतें, तवज्जो रखना, अल्लाह से 2 कुर्बतें, एक सजदे की कुर्बत, एक हज की कुर्बत। अब वो लोग जो जमाने रसूल में थे और रसूल उन्हें हज के लिए ले चले, उन्हें दोनों कुर्बतें नसीब हैं। सजदे की कुर्बत भी अल्लाह से और काबे के करीब होने की कुर्बत भी उन्हें नसीब है। और अब रसूल से 3 कुर्बतें हैं उनकी। रसूल पे ईमान रखते हैं, अकीदे की कुर्बत, रसूल के साथ है जमीन की कुर्बत, रसूल के जमाने में है जमानी की कुर्बत। कुछ समझ में आया? बहुत हैरान हो रहे हो ना? नहीं, सुभान अल्लाह नहीं, तुम्हारा भैया सुनो, बहुत काम की बात कहने जा रहा हूं। अब तुमने सोचा कुछ कि वो जो रसूल के जमाने के अकाबिर हैं, बड़े लोग, वो कितने करीब हैं? रसूल से जमाने की कुर्बत है, रसूल के साथ रहते हैं, जमीन की कुर्बत है, रसूल पे ईमान रखते हैं, अकीदे की भी कुर्बत है, हज के लिए रसूल के साथ गए हैं, अल्लाह से भी कुर्बत है, तवज्जो रखना, सजदा करते हैं, ये अल्लाह से दूसरी कुर्बत है। तो 5 कुर्बतें जमाने रसूल के मुसलमानों में थी,
اب اتنے بڑے مسلمان نہ پیدا ہوں گے نہ پیدا ہوئے جتنے زمانے رسول کے تھے. پریشان ہو نا بہت. میں بہت پریشان ہوں, لیکن میں قسم کھا کے خدا کی کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ یہ انسانیت کا تاج تھے, یہ انسانیت کا شرف تھے, یہ اخلاق رسول کے ذمہ دار تھے, رسول کے ساتھ ہیں, رسول کے زمانے میں ہیں, رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ان سے بڑا مسلمان دنیا میں گزرا نہیں, سمجھ گئے. اور اب رسول کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے, اللہ سے بھی قریب ہے. بھائی میں کیا کروں کہ اتنے بڑے لوگ کہ دنیا میں ان کا کوئی مثل نہیں ہے. رسول نے غدیر میں روک کے کہا کہ اسے مولا مانو ورنہ تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ بھائی وہ بڑے لوگ سمجھ میں آ گئے, وہ کائنات کے سب سے بڑے لوگ. رسول نے روکا غدیر کے میدان میں اور کہا اسے مولا مانو. بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جب اتنے بڑے لوگ علی کی محبت سے نہ بچ سکے تو محلے کا ملا علی سے کیسے بھاگ جائے گا؟